محمد بن تغلق پہ آج ہم بات کریں گے. تو ان کی پرسنالٹی جس کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیول انڈین ہسٹری کی سب سے انٹرسٹنگ پرسنالٹی تھی. بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. انہیں سب سے زیادہ جو سلطان پڑھے لکھے تھے وہ محمد بن تغلق تھے. اس کے علاوہ ان میں مطلب ول پاور بھی بڑا تھا, ڈیسیجن میکنگ صلاحیت تھی ان میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے وہ اللاجیکل ڈیسیجن لینے میں بھی مطلب ان کا کام رہا ہے ایسا کہ انہوں نے بڑے اللاجیکل ڈیسیجن بھی وقت پہ لیے. تو اس وجہ سے ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک بائی پولر پرسنالٹی تھی. بڑا ڈسکشن ان کے کریکٹر پہ ہوا ہے. جب ہم ہسٹری میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تو اس کا جو آئیڈیلز تھے, اپنے پرنسپلز تھے, اور کریکٹر جو اپنا تھا. دوسرا جو اس کا تھا کہ اس کے جو ویزاویز اسٹیٹ اور ریلیجن کے متعلق جو اس کی ویوز تھی. اچھا, پھر جو اس کا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر تھا, یعنی عمرہ جو نوبلٹی جو اس کی تھی. پھر جو اس کا مطلب ایک پرسیپشن جو کہ مطلب سوشل بیس جو امپائر کی ہوتی ہے, اس میں لوور کاسٹز, ہندوز, فارینرز وغیرہ وغیرہ, ان کے متعلق ان کا پرسیپشن کیا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے پیریڈ میں بہت زیادہ ریبیلینز ہوتے ہیں. تو دلی سلطنت کا ایک ایکسپینشن اور کنٹریکشن, اس میں مطلب محمد بن تغلق کا پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر بڑی امپورٹنٹ ان کی مطلب جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ انڈیپینڈنٹ پاورز ایمرج ہوتے ہیں, وجے نگر, بہمنی کنگڈم, یہ. اچھا, اور پھر کچھ ایکسپیریمنٹس اور پالیسی جیسے کہ کرنسی میں کیپٹل شفٹنگ کرنے میں وغیرہ وغیرہ, یہ بڑا ایک جس کو ہسٹری میں پڑھا جاتا ہے. تو 1325 میں ان کا ایکسیشن ہوتا ہے. غیاث الدین تغلق نے پہلے ہی اولوگ خان یعنی جو محمد بن تغلق تھے ان کو نامزد کیا. تو اس وجہ سے ایک انیوژول ڈیولپمنٹ تھی کہ ایک سلطان کی ول کو آنر کیا گیا. تو یہ دلی سلطنت میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا تھا. اچھا, 40 دن ماتم وہاں پہ منایا گیا, نے جو 40 ڈے مارننگ پیریڈ تھا. اس کے بعد وہ دلی انٹر ہوئے, اور وہی جس طرح سلطان علاؤدین نے کیا, باقیوں نے کیا, کہ وہ سونے چاندی کی بارش لوگوں پہ کی تاکہ وہ ایک پبلک اوپینین اس کے حق میں جنریٹ ہو. اب وہ جونا خان یعنی اولوگ خان اس کا نام تھا, اور محمد اب اس نے اپنا نام رکھ دیا. اور جو وہ ایپیتھیٹ ابو المجاہد یعنی جو ابو المجاہد جونا خان محمد بن تغلق. تو اس کے پیریڈ کا ایک خاص بات یہ ہے کہ کرونالوجی کی بہت پرابلم ہے, یعنی جو امپورٹنٹ ایونٹس اس کے پیریڈ میں ہوتے ہیں تو ان کا جو اگر ہم یعنی سیکوینس بنانے کی کوشش کریں, کرونالوجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ ایک پرابلم ہمارے سامنے وہ ایک کھڑی ہو جاتی ہے. جب دیکھیے اس کا ایک ضیاء الدین برنی ایک امپورٹنٹ سورس ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا سلطان تھا کہ جو مشکلات پرابلمز تھی ان کا سلوشن وہ چاہتا تھا. اور یہ کوئی ریڈی میڈ نہیں بلکہ ایک مطلب اپنے طریقے سے جو اس کو لاجک فلسفی وغیرہ کا جو علم تھا اس بنا پہ وہ پرابلمز کو سلوشن دینا چاہتا تھا. تو برنی 2 ٹرمز استعمال کرتا ہے ان کے لیے. ایک تو اختراع یعنی جو کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں ہو اس کو سامنے لانے کی یا اس پہ کام کرنے کی, ایجاد کرنے کی. پھر تحکیمات مجدد وہ برنی ٹرم استعمال کرتا ہے, یعنی جو نئی چیزیں انہوں نے یعنی نئے ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے, پھر پالیٹکس میں, اکانومی میں وغیرہ وغیرہ. تو ایک بڑا مقصد اس کا تھا جو دلی سلطنت تھی اس کو پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹو ایک سینٹرلائزیشن دوبارہ سے اس کو حاصل ہو, یعنی ایک سینٹرلائز سسٹم دلی سلطنت کا ہو, اور یہ پولیٹیکل ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹی اس کو حاصل کرنا محمد بن تغلق کا ایک بڑا مشن تھا. اچھا, اب وہ ایک اور چیز ان کے ٹائم میں سینٹرل ایشیا میں بڑی پرابلمز ہو گئی تھی, یعنی کیاس تھا.
تو وہ کہتا تھا کہ میں جو دنیا کا یعنی انہیبیٹیڈ ورلڈ جو ہے اس کا جو 1/4 پارٹ ہے، ایک چوتھائی حصہ جو ہے جس کو وہ ربیوم جو مسکون یعنی جو سکونت پذیر جو لوگ ہیں دنیا کے چوتھائی حصے میں، اس کو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سینٹر کے اندر لانا چاہتا تھا. تو وہی آپ سینٹرل ایشیا سے یہاں تک دیکھیے، وہ ایک پورا ایک مطلب اس کے لیے ایک سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سکندر برنی ایک لکھتا ہے کہ سکندر نہیں بلکہ وہ تو جس طرح سولومان یا جس کو ہمارے یہاں سلیمان پرافٹ اس طرح کا ایک یعنی کہ اس پہ جنوں کی بھی اس کی حکومت ہو. تو پولیٹیکل ریلیجس یہ سارے جو مطلب اسپیکٹس ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے پھر اس پورے علاقے اس پوری ٹیریٹری کو ایک سلطان کے انڈر وہ لائے. ایک اور جو اس کا ہے کہ وہ انڈیا کی آئسولیشن جو پوری دنیا کے ساتھ تھی اس کو ختم کرنا، یعنی جو کلچرل پولیٹیکل اکنامک کنیکشن پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان کے تھے، محمد بن تغلق دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا چاہتا تھا. تو اس نے ایمبیسیز ریسیو کی عراق، چائنا، خوارزم پہ، اور خود وہ عراق ایمبیسی بھیجا. پھر یہی یعنی ایون ٹو ریلیجس میٹر جو مذہبی معاملات تھے ان کو بھی وہ ریشنلی حل کرنا چاہتا تھا. تو وہ سمجھتا تھا کہ ریشنلزم یعنی اس کے ایک بیسٹ سلوشن ہے پرابلمز کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کورٹ میں یہ فلاسفیکل ڈسکشنز ہوتے تھے، اور پہلے صرف مسلمان اس میں تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں باقی مذاہب سے اسکالر جیسے کہ راج شیکھر اور جن پربھا سوری، یہ جین اسکالرز تھے، ان کو پیٹرنیج وہاں پہ ملی اور وہ آتے تھے. اور پھر ریلیجن میں ان کا ایک بڑا ٹالرینٹ اپروچ تھا. آپ اس کو سیکولر اگر نہ بھی ہم کہیں لیکن ٹالرینٹ تھا، وہ باقی مذاہب کو برداشت کرتا تھا. تو ہم سترنجیا ٹیمپل، اسی طرح سے گرنار ٹیمپل وہ وہاں گیا ہے. پھر وساتی اوپیاسریا جو انہوں نے بنایا ہے. پھر گاؤ مت بھی ایک بنایا ہے، بتی گراہ یہ جو ٹیمپل ہے یہاں پہ مطلب وہ کاؤ شیڈ گاؤ مت بنایا انہوں نے. تو اگر آپ اسلام کے ویزاویز دیکھو گے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک جو وہ ایکسٹریمسٹ یا فنڈامنٹلسٹ اپروچ ہے اور جو صوفی اپروچ ہے اس کے بیچ میں ان کا مطلب اپروچ رہا ہے. تو ان کے ٹائم میں ابن تیمیہ بڑا ایک سیرین وہ جو اسکالر اٹھا تھا، اس کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. تو اس کا ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا عبدالعزیز اردبیلی اس کے کورٹ میں، تو بڑا اس سے امپریس ہوا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ اسٹیٹ اور پالیٹکس کو، ریلیجن اور پالیٹکس کو علیحدہ نہیں کرتے تھے. لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی وہابی آئیڈیالوجی والا بندہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صوفیوں کے ساتھ بھی بڑا اس کا مطلب نزدیکی تھے، تعلقات تھے. تو کہا جاتا ہے کہ شیخ یحییٰ منیری سے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے تصوف پہ کتاب لکھے. اچھا، شیخ رکن الدین ملتانی اس کا شیخ علاؤدین کا شاگرد تھا. رکن الدین ملتانی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو وہ پہلے سلطان تھے جو معین الدین اجمیری کی درگاہ پہ گئے، اور میزولیمز یعنی جو خانہ یہ جو مزارات کی تعمیر بڑے صوفیہ اس میں ان کا رول رہا ہے. تو صوفیوں کے ساتھ بھی بڑی ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے یعنی تصوف کے ساتھ. اچھا، کچھ برسوں میں وہ خلافت میں بڑے انٹرسٹڈ ہو گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ خلافت سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے. لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس ٹائم میں جب ریبیلینز یعنی 1339 کی بات ہے تو اس میں بڑے ریبیلینز ہوتے تھے. تو ایک لیجٹیمیسی کے لیے وہ خلافت میں دلچسپی اس کو ہوئی، اور انہوں نے 1343 میں جو الحاکم دوم سیکنڈ تھے ان سے ان کو منشور ملا، یعنی کہ وہ خلیفہ کی ایک سند ان کو ملی، اور اس کے بعد ہر سال ان کو وہ سند ملی کہ اب وہ ایک ڈپٹی ہے خلیفہ کا. تو اس کو ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ صرف ریبیلینز جس ٹائم ہو رہے تھے تو ان کو ایک لیجٹیمیسی دینے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک براڈ بیس سلطنت کی بنانا چاہتے تھے. تو مطلب وہ یہی سمجھتے تھے کہ جتنی براڈ بیس میری ایڈمنسٹریشن کی ہو اتنی ہی مضبوط یعنی کنسالیڈیشن میری یہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو پاور یا سلطان کا پاور ہے وہ اتنا ہی زیادہ کنسالیڈیٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایک نان ریشیل مطلب اس کا ایک اسٹینڈرڈ رہا. نان ریشنل اس وجہ سے بھی کیونکہ اس کے ٹائم میں بہت سارے جو لو کاسٹ سے یہ جو لوگ آئے تھے
وہ بڑے پوسٹس پہ پہنچے. تو آپ نجبہ کو دیکھیے, وہ ایک میوزیشین تھا, وہ گورنر کا, گجرات کا گورنر بن گیا. اچھا, عزیز خامر جو کہ وائن بنانے کا کام کرتا تھا, فیروز حجام, اسی طرح سے مانا طباخ مانے کوک, پھر اس طرح سے مسعود خامر جو کہ جواہر الاترا جن کے لیے برنی ٹرم استعمال کرتے ہیں, کہ یہ جو چھوٹے کاسٹ سے, لوور کاسٹ سے پیپل آئے تھے, ان کو بڑے ایڈمنسٹریٹو پوسٹس وہاں پہ مل گئے تھے. اچھا, پیرا مالی جو کہ گارڈنر تھا, اس کو دیوان وزارت دی گئی تھی. اسی طرح سے مقبل جو کہ احمد ایاز کا سلیو تھا, اس کو گجرات کا گورنر بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو کنورٹس بھی دے آلسو بیکیم پارٹ آف گورننس, یعنی وہ بھی حکومت کا حصہ بن گئے. تو عزیز خامر یا قوام الملک مقبول, یہ سارے لوگ وہ تھے جو کہ اصل میں ہندو کنورٹس تھے, لیکن وہ یہاں پہ آ کے حکمران بن گئے. اچھا, سلطان یہ جو سائے راج, یہ ان کا وزیر تھا, اسی نائب وزیر تھا, تو وزیر تھا, اور اس کے علاوہ ان کا نائب وزیر دکن میں تھا دارا, وہ بھی اسی طرح سے مطلب وہ ہندوز تھے. صرف یہی نہیں بلکہ ایسا سلطان کہ جو فارنرز کو, یعنی جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے تھے, اس میں پوئٹس تھے, اسکالرز تھے, فلاسفرز تھے, تو ایزا ٹرم ان کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. تو پرو ایمیگری یعنی امیگرینٹس کے متعلق ان کا ایک مثبت ایٹیٹیوڈ تھا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, ان کو ویلکم یہاں کیا جاتا تھا اگر ان میں کوئی کوالٹی ہو. اس وجہ سے جو شہاب الدین عماری وہ لکھتے ہیں کہ کوئی 1000 کے پرشین, عربک, ہندی پوئٹس اس کے کورٹ میں تھے, محمد بن تغلق کے. تو اس نے ان کو بھی, یعنی صرف یہ نہیں کہ یہاں سے لوور کاسٹز یا جو کنورٹڈ تھے یا جو ہندوز تھے, ان کو یہ جو حکمرانی تھی ہندوستان کی, اس میں ان کو حصہ دیا گیا, بلکہ اس کے علاوہ جو فارنرز ہیں ان کو بھی یہاں پہ ویلکم کیا گیا. اچھا, ایک اور بات جو اس کے پیریڈ کی بڑی پرومیننٹ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ریلیجس مین کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دیے گئے. تو وہ بھی خلافت میں ہی اس کی دلچسپی رہی تھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح عربی اسلام میں کیلیفیٹ یعنی خلافت کے پیریڈ میں جو ریلیجس مین تھے, یعنی جو مذہبی لوگ تھے, وہ حکومت کا یا بیوروکریسی کا حصہ تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ معیز الدین جو کہ شیخ علاء الدین کے بیٹے تھے, وہ گجرات کے گورنر بن گئے. اچھا, شیخ امام الدین جو رکن الدین کے بیٹے تھے, اسی طرح سے کمال الدین, یہ سارے مذہبی لوگ تھے جن کو امپورٹنٹ پوسٹ دیے گئے تھے. اچھا, شیخ شہاب الدین, ان کو دیوان مستخراج بنایا گیا تھا, وہ بھی ایک صوفی تھے, ریلیجس اسکالر تھے. تو ریلیجس اسکالرس کو بھی انہوں نے یہاں پہ مطلب ایڈمنسٹریشن میں حصہ دیا. اس کے علاوہ جو ایک اور بات یہ تھی کہ سلیوری کو اس نے مطلب انکریج کیا, جو سلیوری کا انسٹیٹیوشن تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے کورٹ میں تھے بڑے بہت زیادہ یعنی سلیوز تھے, تو ان کو وہ سیکیورٹی کے لیے بھی مطلب وہ لگاتا تھا, سیکیورٹی گارڈز کو بھی, سلیوز کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کلچرل مطلب ایک اس نے ایک کنیکشن پوری دنیا کے ساتھ جوڑی. تو صرف یہ نہیں کہ ان کو منشور یعنی وہ لیٹر آف انویسچر کیلیفیٹ سے خلافت کا ڈیپٹی بن گیا تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز اس ٹائم کا رولر تھا, سنتی یا اس کو توگان تیمور اس کا نام کتابوں میں آیا ہے, تو وہ یہ چاہتا تھا کہ جو کراچل کا ایریا, جو سنبھال کا ایریا ہے, وہاں پہ ایک ٹیمپل وہ بنائے. تو اس نے ایک ایمبیسی بھیجی محمد تغلق کے کورٹ میں. اچھا, محمد بن تغلق اس کے لیے تیار ہو گئے, لیکن اس کنڈیشن پہ کہ ان کو جزیہ دینا ہوگا, یعنی آپ ٹیمپل بنائے لیکن آپ کو جزیہ دینا ہوگا. اس کے علاوہ جو سلطان محمد بن تغلق تھے, تو ان کا ایک بڑا جو رول ہے وہ ہے ان کا جو منہیان یا برید جو سپائی سسٹم تھا, بڑا مضبوط ان کا سسٹم رہا ہے. اچھا, جب وہ مطلب ایکسیشن جب ان کا ہوتا ہے, تو جو نوبیلٹی میں اس میں زیادہ تر ان کی کنز مین یعنی کہ جو اپنے ان کے خاندان کے لوگ تھے, پھر جو اس ٹائم یعنی جو خلجی پیریڈ سے بھی چلے آئے تھے, یا غیاث الدین تغلق میں جو گرینڈیز تھے, جو بڑے امیر تھے, ان کو یہاں پہ پوسٹز ملے. پھر ان کا جو اپنا سٹاف تھا, جس ٹائم وہ یہاں پہ
خسرو خان کے انڈر ہی وہ کام کر رہے تھے، دلی میں تھے، تو اس ٹائم سے جو ان کے ساتھ اپنا اسٹاف تھا اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا گیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک اس کا جو آئیڈیاز، آئیڈیلز انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اس کا کیا مطلب یہ جو تھا کیا کن پرنسپلس پہ وہ کام کرتا تھا یا وہ کیا وہ حاصل کرنا چاہتا. اب اس کے دور کے امپارٹنٹ ایونٹس ہے، اس کے دور میں کیا کیا ایونٹس ہوتے ہیں، یعنی کنکیسٹ کیا ہوتے ہیں، پھر ریونیو میں، ملٹری میں کیا ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سارا اچھا آرمی بھی اس نے ری آرگنائز کی تھی، اور کیش اور کائنڈ دونوں میں ان کو مطلب پیمنٹ ہوتی تھی. تو نیکسٹ پارٹ میں اب جو اس کے پیریڈ کے ہم امپارٹنٹ ایونٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اب جس طرح وہ ان کا ہوتا ہے مطلب کیپٹل شفٹ ہوتی ہے، ٹوکن کرنسی وغیرہ، تو اس پہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے. تھینک یو.